اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان حالیہ کشیدگی میں اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے کہ حماس نے 1500 راکٹ اسرائیل کی جانب داغے ہیں، تاہم ان میں سے زیادہ تر اسرائیلی دفاعی نظام آئرن ڈوم نے فضا میں ہی تباہ کر دیے ہیں۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ ان کے دفاعی نظام آئرن ڈوم کی کامیابی کی شرح تقریباً 90% ہے۔ میں ہوں انجینئر حافظ محمد عدنان۔ فلاح کی منی سیریز میں آج ہم بات کریں گے کہ اسرائیل کا دفاعی نظام آئرن ڈوم کیا ہے اور حماس کے ہتھیاروں کی طاقت کیا ہے۔ آئرن ڈوم ان متعدد میزائل شکن نظاموں میں سے ایک ہے جو اسرائیل میں اربوں ڈالر لگا کر نصب کیے گئے ہیں۔ یہ نظام ریڈار کی مدد سے اس کی جانب داغے گئے راکٹس کو ٹریک کرتا ہے اور ان کو روکنے کے لیے انٹرسیپٹ کرنے والے میزائل داغتا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی ان راکٹوں میں تفریق کرتی ہے جو کہ زیادہ آبادی والے علاقے کو ہدف بنا رہے یا پھر جو اپنے ہدف پر نہیں پہنچیں گے۔ صرف ان راکٹوں کو روکا جاتا ہے جو کہ زیادہ آبادی والے علاقے کی جانب آ رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ نظام سستا پڑتا ہے۔ ہر انٹرسیپٹر میزائل $1,50,000 کا ہوتا ہے۔ آئرن ڈوم کی بنیاد سن 2006 میں اسرائیل اور جنوبی لبنان میں موجود حزب اللہ کے درمیان کشیدگی کے وقت رکھی گئی تھی۔ حزب اللہ نے ہزاروں راکٹ داغے تھے، جس سے اسرائیل میں کافی مالی نقصان ہوا اور درجنوں اسرائیلی بھی مارے گئے۔ ایک سال بعد اسرائیل کی ریاستی دفاعی کمپنی رفائل ایڈوانس سسٹمز نے اعلان کیا تھا کہ وہ ایک نیا میزائل شکن دفاعی ڈھال کا نظام تیار کریں گے۔ کچھ برسوں کی تحقیق کے بعد یہ نظام سن 2011 میں پہلی مرتبہ جنگی حالات میں ٹیسٹ کیا گیا، جب اس نے جنوبی شہر بیر شیبا پر داغا گیا ایک راکٹ مار گرایا تھا۔ اس پروجیکٹ کے لیے امریکہ نے $20 کروڑ بھی دیے تھے، مگر کیا اس کی کچھ کمزوریاں بھی ہیں؟ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ آئرن ڈوم نے اسرائیلیوں کو کئی حملوں سے بچایا، مگر یہ مکمل طور پر 100% کامیاب نہیں ہے۔ مگر 90% کامیابی کی شرح غزہ سے داغے گئے راکٹوں کے لیے تو صحیح، مگر مستقبل میں کسی اور دشمن کے خلاف حاصل کرنا مشکل ہوگی۔ مگر حزب اللہ کے پاس کم وقت میں زیادہ راکٹ داغنے کی صلاحیت ہے، جس کی وجہ سے آئرن ڈوم کے لیے ان سب کو روکنا زیادہ مشکل ہے۔ آئرن ڈوم کا ایک حصہ جو کہ ایشکلون شہر کا دفاع کر رہا تھا، تکنیکی خرابی کی وجہ سے حالیہ کشیدگی میں آف لائن تھا، مگر اس وقت اسرائیلی آئرن ڈوم کے لیے شکر گزار ہیں۔ اس لیے آئرن ڈوم پر انحصار کرنے کی وجہ سے اسرائیلی حکام اس مسئلے کا طویل المدتی حل تلاش کرنے میں سستی کرتے ہیں۔ آئرن ڈوم کی کامیابی خارجہ امور میں ناکام پالیسیوں کو جنم دیتی ہے، جو کہ کشیدگی کو بڑھاوا دیتی ہیں اور کئی برسوں بعد بھی اس نہ ختم ہونے والے پرتشدد سائیکل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ مگر ہم یہاں یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ حماس کے ہتھیاروں کی طاقت اور کمزوریاں کیا ہیں۔ اگرچہ اسرائیل اور غزہ پٹی میں فلسطینی عسکریت پسندوں کے درمیان حالیہ کشیدگی میں دونوں جانب تباہی اور ہلاکتیں ہوئی ہیں، مگر اس لڑائی میں دونوں فریق برابری کے نہیں ہیں۔ اسرائیل کہیں زیادہ طاقتور ہے، اس کے پاس فضائیہ ہے، مسلح ڈرون ہیں، انٹیلیجنس جمع کرنے کے نظام ہیں، اور وہ جب چاہے غزہ پٹی کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ صرف ان مقامات کو نشانہ بناتا ہے جو عسکری مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تاہم فلسطینی علاقوں کی گنجان آبادی کی وجہ سے عام شہریوں کی اموات نہ ہونا تقریباً ناممکن ہے۔ حماس اور اسلامک جہاد اگرچہ اس تنازع میں کمزور فریق ہیں، تاہم ان کے پاس اسرائیل کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے ہتھیار ہیں۔ اسرائیلی فورسز نے حال ہی میں ایک ڈرون مار گرایا ہے جو کہ ممکنہ طور پر مسلح ہو سکتا تھا،
اس کے علاوہ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ ایک ایلیٹ حماس یونٹ نے غزہ پٹی کے جنوبی حصے سے ایک سرنگ کے ذریعے اسرائیل میں داخل ہونے کی کوشش کی، مگر اسرائیل کے پاس اس کی پیشگی اطلاع تھی اور انہوں نے اس سرنگ کو تباہ کر دیا۔ فلسطینی عسکری گروہوں کے پاس جو سب سے اہم ہتھیار ہیں، جو مختلف زمین سے زمین تک مار کرنے والے میزائل ہیں، ان میں سے کچھ جیسا کہ کونٹ گائیڈڈ ٹینک شکن میزائل کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ مصر سے سرنگوں کے ذریعے لائے جاتے ہیں، مگر حماس اور اسلامک جہاد کے ہتھیاروں کی بڑی تعداد غزہ کی پٹی کے اندر واقع ایک ہتھیار ساز فیکٹری سے آتے ہیں۔ اسرائیلیوں کا خیال ہے کہ اس فیکٹری کو بنانے میں ایرانی ماہرین کی مدد لی گئی تھی۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ وہ ہتھیار بنانے اور رکھنے کے مقامات کو نشانہ بناتا ہے۔ حماس کے پاس کتنے ہتھیار ہیں، اس بات کا اندازہ لگانا ناممکن ہے۔ اسرائیلی فوج کے پاس اس کے اپنے تخمینے ہیں، مگر وہ عام نہیں کیے جاتے۔ ان کے ترجمان صرف اتنا کہتے ہیں کہ ان کے مطابق حماس اس حد کی کشیدگی کافی عرصے تک جاری رکھ سکتی ہے۔ بظاہر فلسطینی کئی اقسام کے راکٹ استعمال کرتے ہیں، مگر ان میں سے کوئی زیادہ نئے یا پیچیدہ ڈیزائن کے نہیں ہیں، مگر زیادہ تر یہی رجحان ہے کہ ہتھیاروں کے رینج اور پے لوڈ دونوں بڑھ رہے ہیں۔ میزائلوں کے نام اور ماڈل تو کئی قسموں کے ہوتے ہیں، مگر حماس کے پاس چھوٹی رینج کے کئی میزائل ہیں، جیسے کہ قسام 6 سے 10 کلومیٹر رینج یا القدس 101 16 کلومیٹر رینج۔ اس کے علاوہ گریڈ سسٹم 55 کلومیٹر رینج اور سیجل 55 کلومیٹر رینج بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ سب سے کم رینج کے لیے مارٹر گولے استعمال ہوتے ہیں، مگر حماس کے پاس طویل رینج کے سسٹم بھی ہیں، جیسے کہ M75 75 کلومیٹر رینج، الفجر 100 کلومیٹر تک، R160 120 کلومیٹر تک اور کچھ M302S جو کہ 200 کلومیٹر رینج کے ہیں۔ تو یہ واضح ہے کہ حماس کے ہتھیار تل ابیب یا یروشلم کو نشانہ بنا سکتے ہیں، اور اسرائیل کے ساحلی علاقے جہاں پر اس ملک کی زیادہ تر آبادی اور اہم ترین تنصیبات ہیں اس کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے کہ گزشتہ 3 روز میں ان پر فائر کیے گئے 1000 کے قریب راکٹوں میں سے تقریباً 200 غزہ کی پٹی کے اندر ہی گر گئے، جو کہ شاید دیسی ساختہ راکٹ بنانے یا مختلف مقامات پر مختلف حصے بنا کر جوڑنے کے عمل کی وجہ سے آنے والے مسائل کی عکاسی کرتا ہے۔ اسرائیلی فوج کا یہ بھی کہنا ہے کہ داغے گئے راکٹوں میں سے 90% کو ان کے آئرن ڈوم سسٹم نے انٹرسیپٹ کر لیا ہے، مگر یہ مکمل طور پر 100% کامیاب میزائل شکن نظام نہیں ہے۔ فلسطین کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس سٹریٹیجک ڈیپتھ نہیں ہے۔ زمینی آپریشن سے میزائل حملے کم ہو جاتے ہیں، مگر جیسا اسرائیل کے 2014 کے پچھلے آپریشن میں ہوا تھا، 2251 فلسطینی جن میں سے 1462 عام شہری تھے مارے گئے تھے، اور 67 اسرائیلی فوجیوں سمیت 6 عام شہری ہلاک ہوئے تھے۔ راکٹ حملوں اور اسرائیلی حملوں کا یہ سائیکل کسی بھی فریق کو کامیابی نہیں دیتا۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہوتا ہے کہ اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے امن ہوتا ہے، اور پھر وہی کہانی۔ بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ یروشلم میں کشیدگی اس مرتبہ لڑائی کی وجہ بنی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس تنازع کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، مگر جیسے جیسے عرب حکومتیں اسرائیل کے ساتھ امن معاہدے کر رہی ہیں، فلسطینیوں میں داخلی طور پر اتحاد نہیں ہے، اور یہ معاملہ اسرائیلی قیادت کے ایجنڈے پر بھی نہیں ہے، تو مشکل ہی ہے کہ امن کی طرف معاملات بڑھیں۔ اس کے لیے ہمیں فریقین میں امن کے لیے حقیقی چاہ اور بیرونی طاقتوں کی طرف سے
زوردار اور دیرپا کوششیں درکار ہوں گی۔ ابھی بظاہر ان میں سے کوئی بھی حالات موجود نہیں ہیں۔